جیلم میں ایک وہ بریلوی عالم تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھمکی آمیز خط میرے گھر بھیجا، وہ ہمیں پتہ چل گیا کس نے بھیجا، ہینڈ رائٹنگ سے پتہ، اس پہ انہوں نے اس حدیث کو نا انڈر لائن کیا ہوا اور خط میں لکھا ہوا کہ یہ جو گستاخانہ عقیدہ تم نے لکھا ہے، حدیث کو گستاخانہ عقیدہ، حالانکہ میرے تو اپنے کومنٹس ہی نہیں تھے، وہ تو حضرت عمر کے کومنٹس تھے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں، موضوعات شریف والوں کا. اور کہا کہ اپنے اس عقیدے سے توبہ آج شام تک شاندار چوک میں لٹکا دو، ہمارے جیلم شہر میں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی. نسے تمہیں جھوٹے ہو، فراڈی ہو، دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تانوں، پوری پاکستانی قوم نو پتہ چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سامعین و ناظرین، آج پھر ہم مرزا انجینئر کے لحاظ سے ایک اور اس کے کذاب ہونے کا ثبوت آپ کے سامنے لے کے حاضر ہیں کہ مرزا جہاں پر دوسرے جھوٹ بولتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، علماء پر جھوٹ باندھے گا، صحابہ پر جھوٹ باندھے گا، اولیاء پر جھوٹ باندھے گا، اور پھر اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ سارے معاملات ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ ایک کلپ اس کا جو ہے وہ نظر سے گزرا. وہ کلپ ایک تفصیلی کلپ تھا جو 6 گھنٹے کے قریب تھا. اس کے اندر اس نے بہت زیادہ جھوٹ بولے. اس میں سے میں مختصراً ایک جھوٹ آپ کے سامنے اس کا لے کے حاضر ہوا ہوں کہ یہ ایک جو ہے وہ اپنے ریسرچ پیپر کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب پہلا ریسرچ پیپر لکھا تو اس میں نے وسیلے کے لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی تھی، تو وہ والی حدیث میں نے لکھی، یعنی کہ وسیلے کے انکار کے لحاظ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا. تو اس میں نے دلیل کے طور پہ یہ حدیث لکھی. تو کہتا ہے جب میں نے یہ حدیث اپنے ریسرچ پیپر کے اندر لکھی تو ہمارے جہلم کے ایک بریلوی عالم تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے خط لکھا اور خط کے اندر یہ کہا کہ اپنے جو یہ چوک ہے تمہارا، اس کے اندر تم اپنا رجوع اور توبہ جو ہے وہ لکھ کے لٹکا دو، وگرنہ ہم کیا کریں گے، وگرنہ ہم دیکھیں اس نے کس طرح کہانی بنائی. اور کہتا ہے کہ ان کے علمی لیول یہ ہے اور ان کی اوقات یہ ہے، اس طرح کی گفتگو. تو آگے جا کے کہانی بنا کے اور جھوٹی کہانی، اور اس کے جھوٹ پر جو ہے وہ کون سی چیز تھی جو دلالت کر رہی تھی، وہ اس کے آخری الفاظ تھے جو اس نے کہا کہ یہ تقریباً بات ہے 2008-9 کی. اور انہوں نے مجھے دھمکی کے اندر کیا کہا، انہوں نے دھمکی کے اندر یہ کہا کہ نہیں تو ہم ممتاز حسین قادری کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے. اور ان کی مثال اسی طریقے سے ہے، جب ہماری یہاں نئی دعوت لانت ہوئی نا، ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نے ایک حدیث بخاری کی لکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف دعا کرواتے تھے. تو ظاہر آپ تو حضور فوت ہو چکے تھے، تو ہم ان کے چچا کو لائے، ان کی دعا کی برکت سے، ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم پہ بارش نازل فرما. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. تو بارش نازل ہو جاتی. یہ پمفلٹ میں حدیث لکھی ہوئی تھی. یہ پمفلٹ ایک بریلوی عالم کو پہنچا. جیلم میں ایک وہ بریلوی عالم تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھمکی آمیز خط میرے گھر بھیجا، وہ ہمیں پتہ چل گیا کس نے بھیجا، ہینڈ رائٹنگ سے پتہ. اس پہ انہوں نے اس حدیث کو نا انڈر لائن کیا ہوا اور خط میں لکھا ہوا کہ یہ جو گستاخانہ عقیدہ تم نے لکھا ہے، حدیث کو گستاخانہ عقیدہ، حالانکہ میرے تو اپنے کومنٹس ہی نہیں تھے، وہ تو حضرت عمر کے کومنٹس تھے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں، موضوعات شریف والوں کا. اور کہا کہ اپنے اس عقیدے سے توبہ آج شام تک شاندار چوک میں لٹکا دو، ہمارے جیلم شہر میں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی. ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. تو یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے. ممتاز حسین قادری، ان کا جو معاملہ ہوا وہ ہوتا ہے 4 جنوری 2011 کو، اور اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا. جس گارڈ نے پنجاب کے گورنر جناب سلمان تاثیر پر فائرنگ کی، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہیں توہین رسالت کے حوالے سے جو انہوں نے آج سے چند روز قبل ایک بیان دیا تھا، اس پر فائرنگ کر کے جاں بحق کیا ہے. اور اس کذاب شخص کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کس کی تائید حاصل ہے، کس شیطان کی تائید حاصل ہے. کہتا ہے کہ 2008-9 میں انہوں نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ ہم ممتاز حسین قادری کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے.
اور ان کا معاملہ ہوتا ہے 2011 کے اندر، یعنی 2-3 سال پہلے اسے پتہ چل گیا تھا کہ ممتاز حسین قادری والا معاملہ ہونا ہے اور 2011 کے اندر ہونا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اتنا یہ جھوٹا شخص ہے۔ ہم اس کو کیا جواب دیں؟ یہ جواب آپ خود اس کی زبانی خود ہی سن لیں، جو یہ علمی اختلاف لوگوں سے کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ جو علمی لینگویج بولتا ہے وہ آپ خود ہی سن لیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا۔ نسے تمہیں جھوٹے ہو، فراڈیو، دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا۔ جی تو یہ تھی اس کی علمی زبان اور علمی لینگویج جو یہ استعمال کرتا ہے، علمی اختلاف وہ یہ تھا، جھوٹو، فراڈیو، یہ اس کا جو تھا وہ علمی زبان تھی۔ پھر یہ بات کرتا علماء کے لحاظ سے کہ علماء جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہم نے سوچا کہ اس کا تھپڑ اسی کے منہ پر مارے تو وہی بہتر رہے گا۔ تو اب اس کا یہ جھوٹ جب ثابت ہو گیا تو اس سے یہ رزلٹ نکالا جا سکتا ہے کہ جہاں دوسرے جھوٹ بھی وقتاً فوقتاً علماء نے واضح کیے، ہم نے بھی اس کو واضح کیا، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص، مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آخر کے اندر، آخری زمانے میں لوگ آئیں گے کہ جو دجال اور کذاب ہوں گے اور جھوٹی قسم کی باتیں لوگوں کو سنائیں گے۔ یہ بندہ وہی ہے، جھوٹی قسم کی باتیں لوگوں کو آگے سنانے والا، یہ دجال، یہ کذاب، آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ۔ اور کس طرح اس نے ایک پیچھے سے کہانی بنائی اور کہانی بنا کے اور آخر کے اندر یہ پکڑا گیا کہ اس نے جو لفظ بولے کہ 2008-9 کا واقعہ ہے اور جس طرح فٹ کر رہا ہے وہ 2011 کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔